السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ویڈیو نظر سے گزرا، اس وقت سے دل بہت غمگین ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے یہ خبر موصول ہوئی کہ مغربی یو پی کے مشہور شہر مظفر نگر کے کسی علاقے میں کسی کیفے پر یا دو کیفے پر پولیس نے چھاپہ مارا اور وہاں 40 لڑکیوں اور لڑکوں کو بہت ہی گندے اور ناقابل بیان کاموں میں مصروف پایا۔ رنگے ہاتھوں ان کو پکڑا گیا۔ ان کے پاس سے شراب اور بیئر کی بوتلیں بھی ملی اور دوسری اور کچھ چیزیں بھی ملی جن کا میں نام نہیں لے سکتا۔ اور بہت ہی افسوس اور دکھ اور شرم کی بات ہے کہ لڑکیاں شاید سب کی سب مسلمان تھیں اور لڑکے سب یا ایک دو کو چھوڑ کر باقی اکثریت ہندو لڑکوں کی تھی۔ میری یادداشت کے مطابق ابھی تھوڑے دن پہلے مظفر نگر ہی میں ایسا ہی ایک واقعہ، شرمناک واقعہ پہلے بھی پیش آ چکا ہے۔ مجھے الفاظ نہیں مل رہے ہیں جن کے ذریعے میں اپنے دکھ درد کا اظہار کر سکوں اور مسلم والدین کو سے کچھ عرض کر سکوں۔ میں خود مغربی یو پی کے ضلع سنبھل کا اصل باشندہ ہوں، آبائی وطن میرا وہی ہے، اور میں مغربی یو پی کے حالات سے خاصا واقف ہوں۔ ویسے تو یہ بے حیائی اور بے شرمی کی وبا، آندھی اور سونامی پورے ملک میں چل رہی ہے، پوری دنیا میں شاید چل رہی ہے، لیکن میری معلومات کے مطابق مغربی یو پی کے وہ اضلاع جہاں مسلمان بہت خوشحال ہیں اور اکثریت میں ہیں یا بڑی تعداد میں، وہاں کی صورتحال بہت بری ہے، بہت بری ہے، بہت بری ہے۔ میں پہلے مسلمان بچیوں کے والدین سے ان کے پورے احترام کے ساتھ کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ آپ نے اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کی طرف دھیان نہیں دیا؟ آپ نے ان کو ایک شریف پاکیزہ زندگی کے آداب اور اطوار نہیں سکھائے۔ آپ نے ان پر اندھا بھروسہ کر کے ڈگری کی تلاش میں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بھیج دیا۔ بالکل خبر نہیں لی آپ نے کہ کالج میں وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں یا اخلاق بیچ رہی ہیں، کردار کا سودا کر رہی ہیں، اسلام کو بدنام کر رہی ہیں۔ ماؤں سے بھی عرض کرتا ہوں اور باپوں سے بھی، کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اصل قصور آپ کا ہے؟ تربیت میں کمی، نگرانی میں کمی، باخبر رہنے میں کمی، اندھا بھروسہ۔ آپ کیا واقف نہیں ہے کہ باہر کا ماحول اور کالجوں کا ماحول بہت خراب ہے؟ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اب ہوش میں آئیے اور اپنے بچوں اور بچیوں کو ایک پاکیزہ زندگی کے آداب سکھائیے، ان کی تربیت کیجیے، ان کے ذوق و مزاج کو ایسا بنائیے کہ وہ گھن کریں ان گندی حرکتوں سے۔ پھر آج کل لڑکیوں کی شادی میں بہت تاخیر ہو رہی ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں، پھر ان کے میچ کرنے والے لڑکے نہیں ملتے مسلم معاشرے میں، دیر پہ دیر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور اب یہ پرانا زمانہ نہیں ہے جب لڑکیاں بھولی بھالی رہتی تھی۔ اب 9-10 سال کی بچی بھی وہ سب کچھ جانتی اور چاہتی ہے جو شاید پہلے 15-16 سال کی لڑکی بھی نہیں جانتی اور چاہتی تھی۔ اس سے زیادہ مجھے نہ کہنا پڑے تو اچھا ہے۔
اللہ کے واسطے شادیوں میں جلدی کیجیے. کتنی معیوب بات ہے. جو لڑکیاں گرفتار کی گئی ہیں آج ان کے ماں باپ کی کیا حالت ہوگی, آج ان کے رشتہ داروں کی کیا حالت ہوگی. کیا کہیں منہ دکھانے کے لائق آپ رہ گئے ہوں گے؟ اب میں ان بچیوں سے خود براہ راست کچھ کہنا چاہتا ہوں. میری بچیوں، تم میں سے کسی کا نام عائشہ ہوگا، فاطمہ ہوگا، خدیجہ ہوگا، کسی کا نام زینب ہوگا، کلثوم ہوگا، رقیہ ہوگا. تم جانتی ہو یہ کیسی عظیم عورتوں کے نام تھے؟ تم جانتی ہو تو تم کس رسول پاک کی امتی ہو؟ میری بچیوں، تم مسلمان ہو، اسلامی تہذیب پر عمل کرو. جو غلطیاں ہو گئی میں صرف تم سے یہ کہتا ہوں اور بڑی محبت کے ساتھ کہتا ہوں، اب گڑگڑا کر رو رو کر اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، اپنی زندگی کو بدلو. نماز پابندی سے جی لگا کر پڑھو، قرآن سے اپنے تعلق کو بڑھاؤ. کیا تم کو احساس نہیں ہوتا کہ تمہاری عمر کی لڑکیاں مسجد اقصی کی حفاظت میں جانیں دے رہی ہیں، شہید ہو رہی ہیں، سینے پر گولیاں کھا رہی ہیں؟ ان کی تمنائیں، ان کا کیریکٹر، ان کا کردار، ان کے جذبات کیا ہے؟ اور میں اس سے زیادہ کہہ کر تمہارا دل دکھانا نہیں چاہتا کہ تم خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ ان کا کردار کیا ہے اور تمہارا کردار کیا ہے، ان کی مشغولیتیں اور دلچسپیاں کیا ہیں اور تمہاری مشغولیتیں اور دلچسپیاں کیا ہیں. کیا تم اس بات کو نہیں سمجھتی کہ جن لڑکوں کو تم اپنا دوست سمجھ رہی ہو وہ تمہارے بدترین دشمن ہیں؟ ان کو اس کام پر لگایا گیا ہے کہ تمہاری زندگی برباد کرے، تمہارے خاندانوں کو بدنام کرے، تمہیں اس قابل نہ چھوڑے کہ کوئی تم کو اپنی بیوی کی حیثیت سے قبول کرے. تم نہ ادھر کی رہو نہ ادھر کی رہو. میں جانتا ہوں کہ تم پر جادو بھی کرایا جا رہا ہے، لیکن میں یہ بات بھی صاف کہہ دینا چاہتا ہوں، انہوں نے دور بیٹھ کر تم پر جادو نہیں کیا ہے، پہلے تم سے دوستی کی ہے. تم ان کی دوست بنی ہو، ان کے ساتھ پارکوں اور ہوٹلوں میں گئی ہو، تبھی ان کو موقع ملا کہ وہ کچھ مٹھائی کھلا کر یا کسی اور طریقے سے جادو کریں تم پر، اگر انہوں نے جادو کیا ہو. اور میں ان ہندو لڑکوں سے بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، حالانکہ مجھے شک ہے کہ میری یہ بات ان تک پہنچ پائے گی. میرے نوجوان بچوں، تم بھی بھارت کے ناگرک ہو، اور مجھے بھی اس بات پر گورو ہے، فخر ہے کہ میں بھی اسی بھارت کی مٹی میں پیدا ہوا ہوں. بچوں، تمہارے سماج اور تمہاری قوم میں بڑے بڑے لیڈر پیدا ہوئے، بڑے بڑے رشی منی اور مہاتما پیدا ہوئے، جنہوں نے مانوتا کی اور دیش کی بڑی خدمت کی ہے. بچوں، میں تم سے بڑی محبت کے ساتھ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ تم ایجوکیشن پر دھیان دو، دیش کو مضبوط کرنے پر دھیان دو، اپنے کیریکٹر کو پاک صاف رکھو. کیا آج جب تم کو پولیس لے گئی ہوگی تو کیا تمہارے ماتا پتا کا سر شرم سے جھک نہیں گیا ہوگا؟ مجھے سوچ کر میری آنکھ میں آنسو آتے ہیں کہ آج تمہارے پیرنٹس کو کتنی شرمندگی ہو رہی ہوگی، وہ کتنے بدنام ہو رہے ہوں گے اپنی دوستوں میں، اپنی پریوار میں. ایک نئی زندگی شروع کرو. میری شبھ کامنائیں تم سب کے ساتھ ہیں. اپنی زندگی کو بدلو اور ایک اچھے شریف انسان بنو، بچے بھی اور بچیاں بھی. میں 70 سال کا ایک بوڑھا بھارتی ناگرک ہوں. میرا نام سجاد نعمانی ہے اور میں اپنے درد کے اظہار سے اپنے آپ کو روک نہیں سکا. مجھے امید ہے کہ میرا یہ پیغام مظفر نگر کے علماء، مظفر نگر کے انٹلیکچوئلس، بدھی جیوی لوگ وہ گھر گھر پہنچائیں. اپنے گھر میں 10 20 50 لوگوں کو بلا کر میرا یہ سندیش ان کو سنائیں گے اور دکھائیں گے
کوئی گھر نہ بچے جہاں میرا یہ پیغام پہنچ نہ جائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔